بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو ان کا رعب اور دبدبہ ایران کے محلوں میں تھا ہی۔ جو رومن امپائر تھے، روم کے بادشاہ تھے، وہ بھی ان سے ڈرے ہوئے تھے۔ جب ہرقل شاہ روم کو یہ معلوم ہوا کہ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو اس نے اپنے تمام رؤساء، والیان ملک، ارکان مملکت اور افسران فوج کو کنیسہ قسیسین میں، جہاں اس کے لیے پہلے سے ایک منبر نصب کر دیا گیا تھا، جمع کر کے ان کے سامنے منبر پر چڑھ کر یہ تقریر کرنے لگا کہ اے لوگو، یہ وہی شخص ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب اس گندمی رنگ اور سیاہ چشم والے شخص کی حکومت اور دبدبہ کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ نازک اور خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب اس صاحب فتوح مشابہ بن نوح شخص کی ولایت حدود خدا کی قسم اور خدا کی قسم میرے پایا تخت تک پہنچ جائیں گے، اور وہ میرے تخت و تاج کے مالک ہو کر ہی رہیں گے۔ لہٰذا تمہیں وقت آنے سے قبل بلا نازل ہونے، گھر اجڑنے، محلوں کے ویران، پادریوں کے قتل اور ناقوسوں کے بیکار اور بند ہونے سے پہلے ڈرانا، اور بہت زیادہ ڈرانا چاہیے۔ یہ شخص حرب و ضرب کا ماہر اور روم و فارس کو زیر و زبر کرنے والا شخص ہے، اپنے دین کا زاہد ہے اور دوسری ملتوں کے تابعین پر نہایت سخت۔ اگر اب بھی تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پابند ہو جاؤ، ظلم چھوڑ دو، ادائے مفروضات اور طاعات میں دین مسیح علیہ السلام کی اتباع کرو، زنا اور تمام بیہودہ باتوں سے توبہ کر لو، تو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اگر تم نے اسے انکار کیا اور اسی طرح فسق و فجور میں مبتلا اور خواہشات دنیا میں پھنسے رہے، تو یاد رکھو کہ تمہارے دشمنوں کو خدا تم پر مسلط کر دے گا، اور ایسی بلا میں تم گرفتار ہو جاؤ گے کہ جس کی اٹھانے کی طاقت تم میں نہیں ہوگی۔ یہ میں جانتا ہوں کہ اس قوم کا دین دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ کر ہی رہے گا، اور جب تک اس مذہب کے حامل خود اپنے اس دین میں تغییر و تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس وقت تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، اول یہ کہ تم اس دین میں داخل ہو جاؤ یا جزیہ پر مسلط کر لو۔ رومی یہ فکریں سن کر اس کی طرف جھپٹے اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں، مگر ہرقل نے نرم آواز میں ان کے سخت غصے کو ٹھنڈا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرا مطلب اس کہنے سے محض آپ لوگوں کی آزمائش اور معلوم کرنا تھا کہ آپ حضرات کو اپنے دین کی غیرت اور حمیت کہاں تک ہے، اور آیا آپ کے دلوں میں عربوں کا خوف تو جگہ نہیں کر گیا۔ پھر ہرقل نے ایک شخص نصرانی تھا جو عربی بھی تھا، اس کے بعد ہرقل نے ایک نصرانی عرب کو جس کا نام طلیہ بن ماران تھا بلا کر اس کے واسطے کچھ انعام مقرر کیا اور کہا کہ تو اسی وقت یثرب، پہلے کہتے تھے مدینہ کو یثرب کہتے تھے، یثرب تو بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں تو مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہو جا، اس کو کہنے لگا کہ تو ابھی مدینہ کی طرف روانہ ہو جا، وہاں پہنچ کر عمر بن خطاب کے قتل کی کوئی تدبیر سوچ کر انہیں قتل کر دے، اور واپس آ کے اپنے انعام بھی بقایا لے جا۔ اس نے اس کا وعدہ کیا اور سامان سفر درست کر کے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر آپ کے قتل کی فکر میں مدینہ طیبہ کے حوالی میں
چھپ گیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیموں کے اموال اور بیواؤں کے باغات کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لاتے تھے۔ یہ شخص وہاں پر چھپ گیا تو یہ نصرانی ایک بڑے درخت جو بڑی ٹہنیوں اور بڑی شاخوں اور بڑے پتوں والا تھا، اس درخت میں چڑھ کر اس کے پتوں کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ آپ اتفاق سے اسی درخت کے قریب آ کر ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گئے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیٹ گئے، جس وقت حضرت عمر وہاں سو گئے اور اس شخص نے چاہا کہ میں اتر کر اپنا کام پورا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی خود ہی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت اسلام کے لیے کام لینے تھے۔ تو اچانک جنگل سے ایک درندہ آ کر آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا اور آپ کے قدموں کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا، اور ایک غیبی ہاتف نے آواز دی اور کہا، اے عمر، عدلت فامنت، یعنی اے عمر، چونکہ آپ نے عدل و انصاف کیا ہے اس لیے آپ مامون ہو گئے۔ جس وقت آپ کی آنکھ کھلی درندہ چلا گیا تھا۔ یہ نصرانی درخت سے اترا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ اس پر قربان جس کی حفاظت کائنات کے درندے، جس کی صفات آسمان کے فرشتے اور جس کی تعریف جہان کے جن کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام آنے کا قصہ اور ارادہ بیان کیا، اور آپ کے ہاتھ پر اسی وقت وہ مشرف باسلام ہو گیا۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیں اسباب چاہیے ہوتے ہیں، ہم اسباب کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو کرنا چاہے صرف حکم ہی کرتا ہے کہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے غرض سے آیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نواز دیا اور وہ مسلمان ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں شامل ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔